امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اب مردوں میں سوائے بیمار زین العابدین کے کوئی اور نہ بچا تھا۔ یزیدی فوج کے کچھ سپاہی اہل بیت مطہرات کے خیموں کو آگ لگا کر لوٹ گھسوٹ میں مصروف تھے کہ اچانک ایک رعبدار آواز نے ان کے قدم روک دیے۔ خبردار، مزید آگے آنے کی ہمت نہ کرنا۔ یہ آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر نواسی، شیر خدا حضرت علی کی لخت جگر اور خاتون جنت فاطمہ زہرا کی گوشہ جگر صاحبزادی حضرت زینب کی تھی۔ میدان کربلا کی اس شیر دل خاتون کو تاریخ زینب کے نام سے جانتی ہے۔ کربلا کے واقعے کو زندہ جاوید بنانے میں حضرت زینب علیہ السلام کا اہم کردار رہا ہے۔ بی بی زینب کی بے مثال کردار اور قربانیوں سے تاریخ کربلا روشن نظر آتی ہے۔ کربلا کی اس مثالی خاتون نے یزید کی ظالم حکومت کے مقابلے میں اپنے معصوم بچوں کو بھوک پیاس کی شدت سے بلکتا ہوا دیکھنا گوارا کیا، یہاں تک کہ اپنے بھائی اور شوہر کو بھی راہ خدا میں قربان ہوتے دیکھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کشتی انسانیت کو ڈوبنے نہیں دیا۔ سیدہ زینب علی و فاطمہ علیہ السلام کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ صحابیہ رسول بھی تھیں اور آپ سے بہت ساری احادیث نقل کی گئی ہیں۔ آپ نہایت ہی نیک صفت، فراخ دل اور متقی خاتون تھیں۔ آپ نے شب بیداری اور نماز عاشورہ کی راتوں کو بھی ترک نہ کیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تو اپنی بہن زینب بنت علی اور ان کے دو صاحبزادے اون و محمد کو بھی قافلے میں شامل کر لیا۔ حضرت زینب مدینہ سے کربلا کے صحرا تک قدم بقدم اپنے بھائی حسین کے ساتھ رہیں۔ میدان کربلا میں ایک ایک کر بی بی زینب کے تمام بھائی اور بھتیجے شہید ہو رہے تھے۔ سیدہ زینب ایک دلیر خاتون تھیں، اپنے اور اپنی بھائی کے چھوٹے بچے اور بچیوں کو ہمت دلاتی، ان کا خیال رکھتی اور اپنے بھائی اور بھتیجوں کے حق میں دعا کرتی۔ امام سجاد زین العابدین سے روایت ہے کہ عاشورہ کی رات میں اپنے والد کے پاس بیٹھا تھا اور پھوپھی زینب ہمارے پاس تھیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنی تلوار کو تیز کرتے ہوئے یہ شعر پڑھ رہے تھے: اے دنیا تیری دوستی پر افسوس، تمہارے پانے والے اشراق اور اصیل ہیں، ان میں سے کچھ صاحب اور طالب قتیل ہیں۔ بس امام حسین علیہ السلام نے ان اشعار کو 2-3 مرتبہ پڑھا، یہاں تک کہ میں نے آپ کے مقصد کو جان لیا۔ مجھ پر گریہ غالب ہوا، لیکن میں آنسو پی گیا اور میں جان گیا کہ مصیبت نازل ہونے والی ہے۔ میری پھوپھی زینب رقت قلبی کی وجہ سے یہ سننے کی طاقت نہ لا سکی، جلدی سے اٹھی اور میرے والد کے پاس پہنچی اور مخاطب ہوئی: ہائے مصیبت، کاش مجھے آج موت آ جاتی، آج میری ماں فاطمہ، باپ علی اور بھائی حسن فوت ہو گئے۔ یہ سننا تھا کہ امام حسین نے ان کی طرف نگاہ کی اور فرمایا: اے بہن، شیطان تجھ پر غلبہ حاصل نہ کر لے۔ حضرت زینب نے کہا: مجھ پر وائے ہو، کیا یہ بزور تلوار تمہاری جان لے گی؟ ایسا ہے تو اس نے مجھے اور زیادہ غمگین کر دیا اور یہ میرے لیے زیادہ ناقابل برداشت ہے۔ یہ کہہ کر میری پھوپھی زینب بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ بس امام حسین اٹھے اور پانی کے چھینٹے آپ کے چہرے پر مارنے لگے۔ عاشورہ کے دن امام مظلوم حسین علیہ السلام میدان جنگ میں اترنے کے لیے خیمے سے باہر آئے تو آپ کے اہل بیت اور بچوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کی بیٹی سکینہ امام کی آغوش میں آ کر لپٹ گئیں اور کہنے لگی: بابا ہمارے ساتھ رہیں، ہمیں اس بیابان میں اکیلا نہ چھوڑ دیں۔ بچی کے اس جملے نے امام کے دل میں اضطراب پیدا کر دیا۔ آپ کے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ آپ نے بچی کو گلے سے لگا لیا۔ سکینہ کو معلوم تھا کہ اب حسین پلٹ کر نہیں آنے والے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن زینب سے رخصتی لی۔ آپ کی سیدہ زینب سے بے پناہ الفت تھی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: اے زہرا کی بیٹی اور میری بہن، میرے قتل ہونے کی وجہ سے اپنے رخساروں پر تماچے نہ لگانا، نہ ہی مصیبت میں اپنے جامہ کو پارا کرنا اور نہ ہی اپنے بالوں کو پریشان کرنا، تاکہ باعث رسوائی نہ ہو۔ میرے بعد ان بچوں کی پرورش کرنا۔ اگر میرے بچے پیاسے ہو جائیں تو ان کے واسطے پانی مانگ لینا، شاید ان کے اوپر وہ رحم کریں اور پانی پلا دیں۔ بھائی کے کلام کو سنتے ہی بہن کا چہرہ متغیر ہو گیا، دل تڑپ گیا، لبوں پر فریاد آ گئی۔ کہنے لگیں: اے میرے بھائی، کیا زینب اسی دن کے لیے زندہ تھی؟ اے کاش اس دن سے قبل مجھے موت آ گئی ہوتی اور زینب خاک میں مل گئی ہوتی۔ امام علیہ السلام نے وصیتیں کی اور بہن کو تسلی دی اور میدان کی طرف چل پڑے۔
کچھ دیر بعد میدان سے ذوالجناح دوڑتا ہوا بیبیوں کے خیمے کی طرف آیا۔ اس کے بدن پر لگے خون اور تیر امام مظلوم کی شہادت کی گواہی دے رہے تھے۔ خیمے سے آہ و بکا کی آواز بلند ہونے لگی اور اہل بیت حسین پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ بی بی زینب علیہ السلام نے شہدائے کربلا کے لاشیں کو جب بے گور و کفن میدان میں پڑا دیکھا تو اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پائیں اور کہنے لگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے آپ کے حسین کا خون آلود لاشا چٹیل میدان میں پڑا ہے، اس کا جسم پارا پارا کر دیا گیا ہے، آپ کے گھرانے کی لڑکیاں رسیوں میں جکڑی ہوئی ہیں، آپ کی ذریت قتل کر کے گرم ریت پر بچھا دی گئی ہے جس پر خاک اڑ رہی ہے۔ اے میرے نانا، یہ آپ کی اولاد ہے جسے جانوروں کی طرح ہکایا جا رہا ہے۔ یزیدی لشکر نے بیبیوں کو قید کر لیا اور انہیں پیدل کوفہ لے گئے۔ انہیں سڑکوں پر زنجیر پہنا کر چلایا گیا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ بنو امیہ کے خلاف بغاوت کا کیا انجام ہوتا ہے۔ جب شمر نے امام حسین علیہ السلام کے بیٹے زین العابدین کو شہید کرنا چاہا تو سیدہ زینب بیمار بھتیجے سے لپٹ گئیں اور انہیں شہید ہونے سے بچا لیا۔ اس مظلوم قافلے کو کوفہ کے بعد دمشق لے جایا گیا اور یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، جہاں بی بی زینب نے یزید کے خلاف ایسا لرزہ آمیز خطبہ دیا کہ شام کا محل کانپ اٹھا اور اہل شام رو پڑے۔ بی بی زینب وہ ہستی ہیں جن کے خطبوں سے کربلا کی تحریک کو تا قیامت اسی شدید جذبے سے یاد رکھا جائے گا جیسے وہ صدیوں کی بات نہیں، کل ہی کا قصہ ہو۔ بی بی زینب قوت برداشت اور صبر کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھیں۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد آپ کی 3 اہم ذمہ داریوں کا آغاز ہوا تھا جن کو آپ نے کمال کامیابی کے ساتھ نبھایا۔ سب سے بڑی ذمہ داری حضرت امام زین العابدین کی تیمارداری اور دشمن سے ان کی حفاظت تھی۔ دوسری ذمہ داری ان عورتوں اور بچوں کی حفاظت تھی جو بیوہ ہو چکی تھیں اور بچے یتیم تھے۔ تیسری ذمہ داری کربلا کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا تھا۔ دم توڑتی انسانیت کو زندہ کرنے کا جو ارادہ حضرت امام حسین گھر سے لے کر چلے تھے، اس کو انجام تک کردار اور گفتار کے ذریعہ بی بی زینب نے پہنچایا۔ ان کی ہی سربراہی میں امام حسین کے اہل حرم نے کوفہ اور شام کے گلی کوچوں میں اپنے خطبات کے ذریعہ یزیدیت کے ظلم کا پردہ چاک کیا۔